اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھئی یہاں نماز پڑھنا بیان سننا چھوڑ دو. ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے. تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی ایک خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے. اس نالج کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں بتانے کی؟ بولے نا کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے. میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے تو کیا کریں بھائی، ہے تو کیا کریں. لیکن میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک خبر ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا، سنا یہ لفظ؟ خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں. کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں کرتے. گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے پانی پلاؤ. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ. گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے. یہی ہے نا اسٹائل. گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے. گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے. یہ تو نیوز ہے نا، یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی کہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے. تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے، یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو. اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے کھانا لگا دو، بھوک لگ رہی ہے. یہ خبر ہے، اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا. خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا، تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں، ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو میں اگر کہوں کہ ان کی چشمہ ہے، 1 دفعہ کہوں گا، 2 دفعہ کہوں گا، 3 دفعہ کہوں گا تو یہ کہیں گے کیا کروں میں، اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا، اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا، بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں لیکن وہ مناسب نہیں ہے، پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا، ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے، اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ میں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج، تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، تو چھوڑو کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے، ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت ایک خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے صحت کا خیال کرو، بھینس کا خالص دودھ پیا کرو، ٹھیک ہے نا. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے.
تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1 دنیا دل لگانے کی جگہ، بولو نہیں مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا وہ بیان میں کہا تھا نا، وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے؟ مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا؟ مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ، تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ؟ کیا خیال؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے، آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا، اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا، اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی، تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے، یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ، بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں، خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے، سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے، پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش. یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں سمجھا کے تھک گئے تھے، نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے، میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے، وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا، پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ مر، اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہیں، تیری دادی مر سکتی ہیں، تیری خالہ مر سکتی ہیں، تیری پھپھو مر سکتی ہیں، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں؟ پھر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس سے ملو ہائے ہائے ہائے، ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے، پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری کوئی گاڑی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ٹینشن ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ تو 4 کی ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو رہی، ٹینشن. پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی، وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو، میں رشتے نہیں کراتا بھائی. کہہ رہے ہوا تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے، نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے فنش. یہ بس یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے ہیں تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں، وہ بھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا. وہ مذہب کا حصہ ہے، اس لیے بیان کرتا ہوں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری، اس پر عمل بھی ضروری ہے. یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں، ہاں جی موت تو برحق ہے، لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار، بولو نہیں، بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سامنے گڑا ہو، کھڈا ہو، اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا، کوئی گڑا نہیں ہے سامنے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتے ہیں سمم بکمن عمیٌ، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کان سماعت بہت تیز تھی ان کی، سنتے بہت تھے، بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور
گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں, اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو, آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا اس بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا. ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا. اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں, کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا, تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا. اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا, ابھی تم عالم ارواح میں ہو, 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا, تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے, انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے, جب ہم نے ہوش سنبھالا. کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں,
وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, تو بالکل قریب ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں نا ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے, کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو
مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہاں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت وہ نہیں, سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کا. سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے قبریں, جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی, کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں, لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی, واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار.
کیا کہا بھائی یہ ہمارے بس میں اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے, گالی دے رہے ہیں وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں لوگ, دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہے. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دار قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ 3 صحابی نے سچ بولا, یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا
پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے. بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے, معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ نہ نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں, کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ, نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق مل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں ہے, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے,
بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ, تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی, وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہو, بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ, ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی, جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اسے, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں, ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا, ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے, میں نے سوچ